من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل مودت کو جشن ولادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ جناب امیر کے بارے میں لب کشائی کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہت مشکل ہے اس لیے کہ شخصیت ایسی ہے کہ اگر خلافت میں لیا جائے تو چوتھا نمبر، اگر امامت میں لیا جائے تو امام اول، اگر اولیاء کرام کو لیا جائے تو سب کا سلسلہ نسب جو ملتا ہے وہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ اگر کسی نے ٹوٹ کے چاہا کہ خدا مان لیا نصیری، وہ الگ بات ہے کہ وہ جہنمی، اور کسی نے نہیں مانا کہ علی مسلمان تھے وہ خارجی۔ یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہے، سحر انگیز شخصیت ہے کہ چاہے کوئی ماننے پہ آئے تو خدا مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو مسلمان بھی نہ مانے، کوئی ماننے پہ آئے تو چوتھا خلیفہ مان لے، اور کوئی ماننے پہ آئے تو امام اول مان لے۔ مطلب ہے آپ کی شخصیت کو ہر زاویے سے تاریخ اسلام میں آپ کی شخصیت کو، ذات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت طویل گفتگو ہے، اس کو سمندر کو، دریا نہیں کہوں گا میں، سمندر کو کوزے میں کیسے بند کیا جائے، ذرا مشکل ہے۔ آپ کے القابات جن کی تعداد مرجع عالم سے لے کے آیت اللہ و ولی فقی سے جو پہنچی ہے ہم تک، اس کی تعداد مجھے پتہ چلی ہے کہ 650 سے 700 کے درمیان بنتی ہے، جو کہ ہم تک پہنچی ہے۔ وہ الگ ایک عنوان ہے کہ کتنے القابات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے آپ کو، اور امت نے کتنے القابات آپ کو دیے۔ جیسے کہ اس کی مثال میں آپ کو دوں، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین لوگوں نے آپ کے کردار کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ صادق بھی لقب بنا اور امین بھی لقب بنا آپ کے کردار کی وجہ سے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جو آپ کے کردار کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو دیے۔ اور سورہ والنجم میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان پہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ تو ان کی تعداد جو بنتی ہے 650 سے 700 کے درمیان بنتی ہے۔ مولا علی 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، دیوار کعبہ شق ہوئی اور آپ اندر تشریف لائیں۔ چوتھے دن تاریخ کے اوراق پہ یہ واقعات منضبط ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ چوتھے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ تشریف لاتے ہیں اور دیوار کعبہ کھلتی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ باہر تشریف لاتی ہیں۔ اس وقت تک مولا علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، تو رسول خدا فرماتے ہیں چچی میری امانت مجھے دے دیجیے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور آنکھیں کھولیں، تو پہلا دیدار جو آپ نے کیا وہ آپ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیدا ہوئے علی تو امامت تھی ساتھ ساتھ، پیدا ہوئے علی تو امامت تھی ساتھ ساتھ۔ بھائی پہلی نظر کو چہرہ سرکار چاہیے۔ پیدا ہوئے علی تو امامت تھی ساتھ ساتھ،
پہلی نظر کو چہرہ سرکار چاہیے۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ، تو شب ہجرت اپنے بستر پہ سلایا۔ کہاں تک اس کو شمار کیا جائے فضیلتوں کو، بہت مشکل ہے، اور اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کلپ طویل نہ ہو جائے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح بنے۔ تو بستر پہ اپنے سلا دیا اور کہا کہ مولا کائنات کو کہہ کے کہ امانتیں امانت دار کو لوٹا کے آ کے مجھ سے مل لینا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما گئے مکے سے مدینہ، اور بستر پہ جناب علی مرتضیٰ کو سلا دیا۔ جب فاتح مکہ بن کر آئے تھے تو اس وقت دوش رسول پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے اوپر جو 4 بت تھے اس کو توڑا تھا۔ دیکھیے قرآن پہ قرآن آ جائے گا، قرآن پہ لاکھوں قرآن رکھ دیجئے، قرآن پہ قرآن، نور علی نور، نور کے اوپر نور آئے گا۔ حد یہ ہے کہ قرآن کے اوپر نہج البلاغہ نہیں آ سکتی، قرآن مجید کے اوپر صحیفہ سجادیہ صحیفہ کاملہ نہیں آ سکتی، مگر قرآن پہ جتنا چاہیں قرآن رکھ دیں، نور علی نور۔ اور سورہ نور میں اس کی مثال موجود ہے کہ جیسے نور پہ نور ہو، نور علی نور۔ تو دوش رسول کے اوپر نور تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ ہم نے قلب رسول پہ اس قرآن کو نازل کیا، اور اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خود آپ نور ہیں تو نور نے نور کو لے لیا، اسی لیے آپ دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی جب بات آئی تو کاغذ و قلم جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا، آپ لکھتے چلے گئے، شرائط لکھتے چلے گئے۔ جب آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ ہی مان رہے ہوتے تو ہمیں یہ معاہدے کی ضرورت کیا تھی، رسول اللہ کاٹ دیں بس، پھر کیا تھا۔ تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کاغذ و قلم رسول اللہ کو پہلی چیز آپ نے انکار کیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، رسول اللہ کو بڑھائی، کہا کہ یہ رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رہنے دیا، رسول اللہ کو کاٹا اپنے ہاتھوں سے۔ اس کی وجہ تھی کہ سورہ رعد 13واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت آخری 43، اس میں خود آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفیٰ باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آزردہ نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں، آپ کہہ دیں ان سے قل کہ آپ کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ شخص کافی ہے جس کو کتاب الہی کا پورا علم ہے۔ یہ تو کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا کہ جناب امیر آپ غدیر میں مولا بنائے گئے، آپ جب بنی نجران سے مباہلہ ہوا، اور ہمارے ایک بہت اچھے ایک عزیز ہیں، دوست ہیں جن سے ہماری گفتگو رہتی ہے، وہ میری وقتاً فوقتاً اصلاح بھی فرماتے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مباہلہ نہیں ہے، مباہلہ صحیح، اگر میں تلفظ صحیح پیش کر رہا ہوں، یعنی الفاظ کی ادائیگی، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو وہ ہمیں بڑا غفور و رحیم ہے، مگر جن کو عربی آتی ہے، گرامر آتی ہے، وہ صحیح پروننسیشن نکالیں گے، صحیح تلفظ نکالیں گے۔ مباہلہ، غدیر میں مولائیت ملی، مباہلہ بنی نجران سے، عیسائیوں سے ہوا، دوش رسول پہ سوار ہو کے بت توڑے، خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے، سورہ برات لے کے کوئی گیا تھا وہی آئی، قرآن میں موجود ہے سورہ توبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے، یا آپ جائیں یا جو آپ کا نفس ہو یا جو آپ میں سے ہو، یہ آیت ہے۔ تو میسنجر بھیج کے بلایا اور وہ سورہ برات کسی سے لے کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی کہ یہ سورہ برات مشرکین میں جا کے سنا دیں کر کے۔
تو بے شمار فضیلتیں ہیں جس کا شمار ممکن نہیں ہے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے القابات کی تعداد ہی 650 700 سے زیادہ ہیں۔ تو مطلب ید اللہ آپ ہیں، عین اللہ آپ ہیں، لسان اللہ آپ ہیں، وجہ اللہ آپ ہیں، اذن اللہ آپ ہیں، جنب اللہ آپ ہیں، اسد اللہ آپ ہیں، فاتح بدر و احد آپ ہیں، فاتح خندق خیبر آپ ہیں، ایلیا آپ ہیں، ابو الحسن آپ ہیں، زوج بطول آپ ہیں، کشاف القروب آپ ہیں، قاتل الناقصین آپ ہیں، قاتل المشرکین آپ ہیں، سید العرب آپ ہیں، یاسب الدین آپ ہیں، ابو الائمہ آپ ہیں، ابو تراب آپ ہیں، رجل آپ ہیں، کرار غیر فرار آپ ہیں، نفس اللہ آپ ہیں، نفس رسول آپ ہیں، قائد غر المحجلین آپ ہیں، خطیب منبر سلونی آپ ہیں، ذوالقرنین آپ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ آپ ہیں، مولود کعبہ آپ ہیں، وسیع رسول آپ ہیں، عقی رسول آپ ہیں، خطیب منبر سلونی آپ کا لقب ہے، مرد جہاد آپ ہیں، حافظ قرآن آپ ہیں، قاری قرآن، ناشر قرآن، محافظ قرآن آپ ہیں، حلال مشکلات آپ ہیں، مولا کائنات آپ ہیں، جناب امیر آپ ہیں، قسم النار والجنہ آپ ہیں، صاحب اللواء الحمد یعنی طویل ترین پھریرے کا مالک۔ علم کا جو پھریرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لواء الحمد۔ صاحب اللواء الحمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طویل ترین پھریرا ہوگا بروز حشر، اس کے مالک آپ ہیں، صاحب اللواء الحمد آپ ہیں، مولا متقیان آپ ہیں، جناب امیر آپ ہیں، مشکل کشا آپ ہیں، حیدر کرار آپ ہیں، ارتضیٰ آپ ہیں، مرتضیٰ آپ ہیں، نقطہ با آپ ہیں، یعنی کتنے القابات کو کوٹ کیا جائے گا، بے شمار آپ کی فضیلت میں القابات ہیں، بے شمار ہیں۔ اس کلپ کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب امیر کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کو احاطہ عقل میں لانا بعید از عقل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو نہج البلاغہ میں اپنے بندے کو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ بندہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ جیسے اس کا رب اس سے راضی ہو۔ نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہوا ملے کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہوئی تو اس کو بالکل ہی ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں نے ایک جگہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے دعا کے متعلق 3 جملے میں نے پڑھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو فوراً دے دو، اس کا آنا مجھے اپنی بارگاہ میں پسند نہیں ہے۔ اور بعض بندے اتنا روتے ہیں، اتنا گڑگڑاتے ہیں، تب بھی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اس کا گڑگڑانا، اس کا رونا، اپنی بارگاہ میں آ کے التجا کرنا مجھے بڑا محبوب ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کو دیں گے مگر اس کو بعد میں دیں گے، ابھی نہیں، ابھی اس کو میں اپنی بارگاہ میں آنے دو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ بندہ۔ اور ایک جگہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا بعض اوقات 40 سال کے بعد نسلوں میں جا کے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار، جب آپ مکے سے مدینہ آئے اور جب انصار اور مہاجر کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ 2 ہی رہ گئے، ایک جناب امیر حیدر کرار، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب علی نے مولا متقیان نے کہا یا رسول اللہ، سب کے ہاتھ میں دے کے بھائی بنایا ہے، مجھے آپ نے کسی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں دیا۔ تو تاریخ میں صحافتہ کی کتابوں میں ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کے یہی کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو، یہ فرمایا۔ مولا متقیان کو قسم النار والجنہ کہا۔ اگر اس کا آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو تو سورہ اعراف پڑھ لیں۔ سورہ اعراف
اس دیوار کو کہتے ہیں جو جنت کو جہنم سے جدا کرتی ہے. اس پہ کچھ رجال بیٹھے ہوں گے، رجل کی جمع رجال، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. کچھ رجال بیٹھے ہوں گے مرد، جو آنے والے کو دیکھ کے بتائیں گے تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو، تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ آنے والا ہے، بلکہ یہ قسم النار والجنہ ہوں گے جو چہرہ دیکھ کے بتائیں گے تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو. کچھ رجال بیٹھ کے چہرے کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آیتوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ رجال بیٹھے ہوں گے اس اعراف، اس دیوار کے سائے میں، اور آنے والے کے چہرے کو دیکھ کے بتائیں گے تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو. وہ تقسیم کریں گے. قسم النار والجنہ یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کو لقب ملا ہوا ہے. تو لوگوں نے تھوڑا سا تجاوز اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کا کون سا ہاتھ ہے؟ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے؟ اگر اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، تو وہ کسی چیز میں مقید ہو گیا، گویا دوسری جگہ کو آپ نے اللہ سے خارج کر دیا. اللہ وہ نہیں ہے جو آپ کی عقلوں میں سما جائے، جو کسی مقام پر سما جائے. اللہ وہ نہیں ہے. اسی لیے جب معراج ہوئی تھی تو آیت آئی کہ قاب قوسین او ادنا، یعنی کمان کا ایک سرا قوس، دوسرا سرا قوس، جب دو قوس ملیں گے تو قوسین کہلائے گا. یعنی عبد اور معبود اتنے قریب تھے کہ قاب قوسین او ادنا، دو کمان یا اس سے بھی کم. ادنا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو محفوظ کیا، اپنی وحدانیت کو محفوظ کیا، اور بندے کی بندگی کو ایک مقام پہ مقرر کیا. وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ایک میں نبوت چلی گئی، رسالت چلی گئی، ایک میں امامت چلی گئی. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، 17واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 71 71. ہم ہر قوم کو اس کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ. اب ترجمے میں فرق ہے، کسی نے رہبر کہا ہے، کسی نے حکمران کہا ہے، کسی نے پیش امام کہا ہے، کسی نے حاکم وقت کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے لیڈر کہا ہے. امام کے جو بھی معنی لے لیں، مگر ائمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہر امت کو اس کے اماموں کے ساتھ ہم بلائیں گے. حشر میں بھیجا تھا خلافت کے ساتھ، زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. آخری جو پوسٹ ہے وہ امامت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے آپ کو للناس امامہ، انسانیت کا امام بنایا ہے. اور یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہ میں ہر کو اس کے خلیفہ کے ساتھ بلاؤں گا، اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا. امام کو آپ پیشوا کہہ لیں، رہبر کہہ لیں، قائد اعظم کہہ لیں، حکمران کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، جو چاہیں آپ کی مرضی کہہ لیں، مگر آیت میں ائمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ائمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جناب امیر مولا متقیان کی ولادت کی تاریخ ہے 13 رجب المرجب، 13 رجب کہ لائیے چچی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، میری امانت مجھے دے دیجیے. یہ وہ اتنا بڑا اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو اثنا عشری میں عیدیں ہیں وہ بھی 5 ہیں. اس کو حسن اتفاق کہہ لیجیے، 5 ہیں. عید میلاد النبی، عید غدیر، عید مباہلہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ. 5 عیدیں ہمارے ہاں. یعنی عید میلاد النبی جب سرکار دنیا میں آئے، عید میلاد النبی جب رسول خدا دنیا میں تشریف لائے، عید مباہلہ جب بنی نجران سے مباہلہ کیا اور مسلمان جیتے، جب غدیر خم میں مولائیت دی گئی، جناب امیر کو مولا بنایا گیا وہ، اور پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ. 5 عیدیں ہمارے یہاں جو مناتے ہیں. تو
تو میں یہی کہتا ہوں جناب امیر کی شخصیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر مکمل گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ فی الحال میں اس 13 تاریخ کی جو مبارکباد ہے وہ امام زمانہ، امام مہدی، امام عصر، قائم آل محمد، بقیت اللہ، یہ بھی ایک عنوان ہے بقیت اللہ، جس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہو، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں تمام اہل ایمان کو، اور بالخصوص تمام اہل مودت کو۔ جناب امیر کی دنیا میں ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا جس کو دیکھ کے، کیونکہ ائمہ نے سب نے تقریباً یہی کہا ہے کہ ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ چاہنے والوں نے پوچھا کہ اماموں سے اپنے دور میں کہ مبلغ کا تعلق بولنے سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ چپ بھی رہو اور مبلغ بھی بن جاؤ، تو ائمہ فرماتے ہیں، بالخصوص نہج البلاغہ میں جناب امیر فرماتے ہیں، وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام بیکار ہے جو ہاتھ، پاؤں اور زبان سے ظاہر نہ ہو رہا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔